أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللہ۔ آج کا ٹاپک جو ہے بڑا سمپل، آسمان کے لیے کیا لفظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آسمان کے لیے جو ہے السماوات اور السماء، یہ الفاظ جو ہیں یہ موجود ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو سما کا ورڈ جو ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین میم واو سما کی بنیادی معنی بلندی کے ہیں، یعنی کسی چیز کو جو ہے بلند کرنے کے لیے جو ہے، تو اسی سے جو دوسرے الفاظ جو ڈرائیوڈ ہیں اس میں اسم ہے، جیسے بسم اللہ میں جو اسم آتا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی کا ہم نام رکھتے ہیں، تو ایک طریقے سے اس کی شخصیت یا اس کی جو ہستی ہوتی ہے وہ منفرد ہو جاتی ہے، وہ بلند ہو جاتی ہے عام لوگوں کے مقابلے میں، یعنی آپ اس کو ایک طرح سے ایک ڈسٹنگوش کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ایک ڈسٹنگ سٹیٹس دے رہے ہوتے ہیں کسی کا نام رکھ کے، ادروائز تو پتہ نہیں چلے گا نا سب کا، تو اس لیے نام دیا جاتا ہے۔ تو نام دینے کا مطلب جو ہے اسم جو ہے کسی چیز کو جو ہے آپ منفرد کرتے ہیں، ایک طرح سے ایک رفعت عطا کی جاتی ہے، تو یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو انزل من السماء، سما کا ورڈ جو ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا اس کی بنیادی معنی بلندی کے ہیں، لیکن اس بلندی کی کوئی حد نہیں، یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی چیز، سما کا ورڈ جو ہے وہ جنرل ہے، اور جو چیز بھی آپ کے اوپر موجود ہے، جو آسمان کی طرف آپ سر اٹھا کے دیکھیں تو وہ سما ہے۔ تو اب آپ اس طریقے سے اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، تو یہاں سما سے مراد بادل ہیں جو سطح زمین سے زیادہ دور نہیں ہیں اور اڑتے پھرتے ہیں، اور اس معمولی سی بلندی کے لیے سما کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان کی جو دنیا ہے اس کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، یعنی اتنی زیادہ بلندی مراد ہے کہ جس پر ستارے چمکتے ہیں، چاہے وہ لاکھوں میل کی بلندی پر ہوں۔ تو کہنے کا جو پوائنٹ ادھر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ جب ہم سما کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ ایک جنرل لفظ ہے بلندی کے لیے، اور یہ بلندی جو ہے یہ اتنی ہو سکتی ہے کہ بادلوں کی حد تک ہو، یا پھر ہم اس سے اوپر جو ہے چلتے چلے جائیں جہاں پر کہ دوسرے آپ کو ستارے ہیں اور سیارے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے سما کے مفہوم میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز جو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ سما کا لفظ جو ہے وہ اسماء نسبیہ میں ہے، مطلب کیا مطلب ہے کہ یہ ریلیٹیو ناؤنز میں سے ہے۔ ریلیٹیو ناؤنز میں سے یہ ہے کہ بلندی کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ارتھ کا ورڈ ہے، جو زمین کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو زمین کا لفظ ہے یعنی پستی کے لیے۔ اس کی اگزامپل جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے اس کانسیپٹ میں، اور یعنی آپ کہیں کہ جس اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ آسمان پہ بٹھا دیا، اب آسمان پہ بٹھانے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ لٹرلی کسی کو آسمان پہ بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بس اونچائی کی طرف آپ جو ہے وہ ایک اشارہ کر رہے ہیں۔ اسی لحاظ سے جو ہے زمین کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا لو شئنا لرفعناہ بها ولکنہ اخلد الی الارض واتبع هواه، یعنی اگر ہم چاہتے تو اس شخص کو جو ہے اپنی آیتوں سے بلندی اور رفعت عطا کر سکتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ اخلد الی الارض، وہ زمین سے چمٹ گیا، یعنی کہ وہ پستی کی طرف چلا گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے ارض کا ورڈ جو زمین کا لفظ ہے وہ پستی کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ریلیٹیو ناؤن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ بلندی اور پستی جو ہے یہ دو کانسیپٹس جو ہیں وہ بھی ان کا بھی جو ہے تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ان ومن الارض مثلہن، کہ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان اور ویسی ہی زمینیں پیدا کی. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، سماوات اور دوسری طرف جو ہے ارض کا کانسیپٹ. دوسرا لفظ جو ہے وہ سمپل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جو لفظ استعمال ہوا ہے اس ضمن میں وہ ہے کہ اگر آپ سورہ یاسین کی آیت کی طرف جائیں، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، اور کل فی فلک یسبحون، کہ یہ اپنے اپنے جو ہے دائرے میں سورج چاند اور سیارے جو ہیں تیر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو لفظ زیر بحث ہے وہ ہے فلک. فلک کا لفظ بھی یعنی جو ہے استعمال کیا گیا کہ آسمان کی رفعت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک یہاں پہ اتنا جنرل میننگ نہیں ہے، یہاں پر جو ہے ایک اسپیسیفک میننگ ہے. وہ اسپیسیفک میننگ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ عربی زبان کے اندر جو ہے فلک کا ورڈ جو ہے وہ کشتیوں کے لیے ہوتا ہے. جو کشتی ہوتی ہے نا، جو اس کے لیے جو شپس ہوتی ہیں، تو جیسے وہ علیہا وعلی الفلک تحملون، کہ تم جو ہو انعام یعنی جو مویشی ہیں، جو جانور ہوتے ہیں ان کی بھی سواری کرتے ہو، اور وعلی الفلک تحملون، اور جو ہے تم جو سمندری جو جہاز ہوتے ہیں، جو شپس ہوتی ہیں ان کا سفر بھی تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، جو بوٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی تم جو ہے ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہو. تو اگر فلک کے آپ شیپ کے اوپر غور کریں، جو شیپ ہوتا ہے شپ کا، تو یہی شیپ جو ہوتا ہے ایک آربٹ کا بھی ہوتا ہے. ایک آربٹ جس کے اندر جو سٹارز اور جو سیارے جو ہوتے ہیں جو گھومتے ہیں، تو آربٹ کا بھی جو ہوتا ہے یہی الیپٹیکل شیپ ہوتا ہے کہ جیسا جو ہے ایک شپ کا ہوتا ہے. تو اب یہ پتہ یہ چلا ہمیں کہ وعلیہا وعلی الفلک تحملون میں کیا جو شپ کا جو کانسیپٹ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کس کا، سورج اور چاند کا، کہ والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ یہ جو ہیں ہر ایک جو ہے اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے آربٹ کے اندر جو ہے یہ تیر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس نسبت سے اس میں ایک یہ بھی چیز جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ جو ان کے آربٹ جو ہیں وہ بالکل سرکولر نہیں ہیں بلکہ الیپٹیکل ہیں، جس طرح سے ایک کشتی کا جو ہے وہ شیپ ہوتا ہے. تو آج یہ 2 الفاظ جو تھے آسمان کے لیے ہم نے یہ آج کور کیے، اور یہیں پر ہم اپنا ڈسکشن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.